اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم اسلامی عقائد جو ہیں اس پہ ٹاپک شروع کیا ہوا ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں اسلامی عقائد۔ لیسن نمبر 2 ہے اور پارٹ 2 ہے۔ ٹاپک ہے جی ایمان، اور ایمان پہ بات ہوگی اقسام کی۔ ایمان کی اقسام علامہ شریف جانی رحمہ اللہ کے نزدیک درجات کے اعتبار سے ایمان کی اقسام کچھ یوں ہیں: ایمان متبوع، ایمان مقبول، ایمان معصوم، ایمان موقوف، ایمان مردود، ایمان کی مشتملات، الہیات، نبوات، سمیعیات اور عملی جائزہ جو ہے یہ ٹاپک کے اندر چیزیں رہیں گی، جن میں سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ایمان مطبوع کی طرف۔ فرشتوں کا ایمان ہے، ان کا ایمان ان کی طبیعت اور مزاج میں ڈال دیا گیا ہے، مثلا گناہ کی حس نہ ہونا، کیونکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہے اس چیز سے، وہ گناہ نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کی ہر حال میں اس کو تکمیل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ سورۃ تحریم میں کہا جاتا ہے کہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جیسے حکم دیا جاتا ہے ویسے ہی وہ کام کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، وہ فوراً اللہ کے حکم کو مان لیتے ہیں۔ آیت نمبر 6 سورۃ تحریم۔ آگے بات ہو رہی ہے ایمان معصوم کی۔ یہ انبیاء کرام کا ایمان ہوتا ہے، وہ بھی بہت معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم مطلب گناہوں سے پاک ہونا۔ فرشتے بھی گناہ نہیں کرتے، لیکن فرشتوں میں اور نبیوں میں بہت فرق ہے۔ ان کا متبوع ہے، مطلب تابع ہیں، وہ اللہ کے تابع ہیں، فوراً حکم آیا کام کر لیا۔ دوسری بات ہو رہی ہے ایمان معصوم کی، یہ انبیاء کرام کا ایمان ہوتا ہے جو ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ نبی انبیاء کبھی گناہ نہیں کرتے، سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ ایمان مقبول، یہ مومنوں کا ایمان ہے، جس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، مطلب اس طرح سے ہوتے، جیسے حضرت حنظلہ کے بارے میں ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ حضرت حنظلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت آیا، دوڑے آئے اور کہا منافق ہو گیا حنظلہ، منافق ہو گیا حنظلہ۔ پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو گویا ایسے لگتا ہے جیسے جنت اور جہنم کو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ہر وقت اسی کیفیت میں رہو تو فرشتے جو ہیں آپ کے بستروں پہ آ کے آپ سے مصافحہ کریں۔ تو یہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے قبول ایمان۔ کبھی کبھی آپ مطلب تھوڑے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ توبہ۔ اس میں توبہ ہوتی ہے، غلطی ہوئی فوراً توبہ کر لو، رجوع کر لو، اللہ کو منا لو، یعنی اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری تو انہی کے معاملے میں ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، غلطی ہوئی پتہ چلا دوڑے جا کے توبہ کر لی۔ اب صحابہ سے بھی اگر کوئی غلطی ہوتی تو وہ فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ تو یہی چیز سکھائی جا رہی ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے مقبول ایمان، قبول ہونے والا ایمان، وہ یہی ہے کہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ آگے آتے ہیں جی ایمان موقوف، یہ بدعتیوں کا ایمان ہے، جو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمال کو کم جانتے ہوئے دین میں نئے کام جو ہے نا ایجاد کرتے رہتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی ہی لو میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی نے نہیں بتایا، جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اس کے بعد جو بھی بات آئے گی وہ بدعت ہوگی، بدعت ضلالت ہوگی، ضلالت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام ہم اپنی مرضی سے یا کسی بھی لوگوں کو دیکھ کے ہم نے وہ کام شروع کر دیا تو وہ ایک بدعت ہے، چاہے وہ نیک کام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑا نیکی والا کام ہے اور آپ اس کو کر رہے ہیں جو نبی نے نہیں کیا تو وہ بھی بدعت ہے۔
معاملات ایک الگ چیز ہوتی ہیں، قرآنی احکامات ایک الگ چیز ہوتی ہیں، زندگی کے کچھ معاملات وہ ایک الگ ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سپوز کچھ لوگ یہ اس چیز میں کافی ایشو اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نبی نے وہ کام نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں وہ بدعت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسپیکر نہیں یوز کرتے تھے، مائک نہیں یوز کرتے تھے، موبائل نہیں یوز کرتے تھے، کیا یہ بدعت میں آ گیا؟ نہیں، یہ معاملات ہیں، یہ کیٹیگریز ہیں، یہ چیزیں ہیں، اخلاقیات نہیں ہے، یہ آپ کی ضروریات ہیں، ان کو اور ان کو آپس میں ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ ایمان موقوف ہوتا ہے، جس میں اعمال کو کم جانتے ہوئے دین میں نئے نئے کام جو ہے وہ ایجاد کر دیے جاتے ہیں۔ آگے ایمان مردود، رد ہو جانے والا، یہ منافقین کا ایمان ہے۔ منافق کی نشانیاں ہمیں پتہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جو کہ 3 واضح نشانیاں بتا دی گئی ہیں۔ اور منافق میں ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی مشتملات ہیں نیکسٹ، جو علماء کرام نے اس نے خود ان کا مشاہدہ نہ کیا ہو مگر ان پر کامل یقین رکھنا اور ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جیسے مطلب ہم نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سنا نہیں، نہ ہی اس کا ہم نے خود سنتے ہوئے مشاہدہ کیا، نہ کچھ، لیکن ہمیں قرآن کے تھرو، احادیث کے تھرو ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہونا ہر مسلمان کے اس پہ فرض ہے۔ جیسے عذاب ہے، قبر ہے، حیات ہے، برزخ ہے، عالم ہے، عالم غیب ہے، دنیا آخرت، تقدیر، دعا، ہر چیز یہ جو ہے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ عملی جائزہ جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے کہ ایمان کی مختلف اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے پرکھنا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، میں کس جگہ پہ کھڑی ہوں، میرے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، میرے ایمان کا لیول کون سا ہے، کہیں میں ایمان مردود میں تو نہیں، کہیں میں ایمان وہ جو منافقین کا ایمان ہے اس میں تو نہیں، موقوف میں تو نہیں، کیا میرا ایمان مقبول ہے؟ معصوم تو ہمارا ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی متبوع، کوشش کر سکتے ہیں متبوع اللہ کے حکموں کی تابع کرنا، معصوم یعنی کہ گناہ سے پاک، لیکن ہم مطلب ہم انسان ہیں، شر ہمارے پاس ہر وقت ہوتا ہے، ہمیں فوراً جو ہے گناہ شیطان جو ہے وہ کروانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور بالآخر وہ کروا کے چھوڑتا ہے اور پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ایمان مقبول میں ہم جا سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، ہمارا ایمان جو ہے اس کو اللہ قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ نہ موقوف ہو، نہ مردود ہو، اور ہم صحیح معنوں میں ایک ایمان کی اچھی حالت میں ہوں۔ ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، تو وہ بہترین حالت ہے ایمان مقبول۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان مقبول کی کیٹیگری میں بنائے، اور سوال آ رہے ہیں ان پہ بھی غور و فکر کرتے جائیے۔ نمبر 1، ایمان کی مشتملات کو علماء کرام نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا، ہر ایک کی مختلف وضاحت کیجیے۔ نمبر 2، کچھ فلنگ دی بلینکس ہے۔ ایمان مطبوع سے مراد ڈیش کا ایمان ہے۔ نمبر 2، ڈیش انبیاء کرام کا ایمان ہوتا ہے جو ہر گناہ سے ڈیش اور ڈیش تھے۔ نمبر 3، ایمان مقبول سے مراد ڈیش کا ایمان ہے۔ نمبر 4، ایمان موقوف ڈیش کا ایمان ہے۔ نمبر 5، ڈیش منافقین کا ایمان ہے۔ سوال نمبر 3 میں آ رہے ہیں صحیح اور غلط۔ فرشتوں کا ایمان ان کی طبیعت اور مزاج میں ڈال دیا گیا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ مومنوں کا ایمان ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ غور سے، دھیان سے، جب سمجھ نہ آئے سوال کی پھر پیچھے جائیے، پھر آڈیو کو سنیے۔ اور نمبر 3 پہ ہے بدعت سے مراد دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا ہے، صحیح یا غلط؟ نمبر 4، منافق کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس پہ ہم نے کرنا ہے غور و فکر، پوری آڈیو کو سنیں اور اپنے ایمان کو ایمان مقبول بنانے کی پوری کوشش کریں۔ نیکسٹ ملیں گے ہم لیسن نمبر 3 کے پارٹ 1، ایمان اور تقاضے میں ایمان باللہ پہ انشاءاللہ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔